Al-Faruqi Media, only Islamic releases. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baytihi wa akhibba'ihi أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وقال الله تعالى في مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال الله تعالى في مقام آخر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات، دیگر معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں اور عوام، بندے ناچیز، عاجز، کے لیے یہ گھڑیاں آخرت کے اعتبار سے بہت خوشی والی ہیں اور انشاءاللہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں اور انشاءاللہ بنیں گی. اپنی مستعار زندگی گزار کے ہم سب نے عالم برزخ میں چلے جانا ہے. کوئی آج گیا، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا، ہر ایک نے اپنی باری پہ چلے جانا ہے. آخرت کی تیاری میں مختصر، مبارک، بہترین ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد دین کی خدمت ہے. اللہ اس کی برکات نسلوں تک جاری رکھتے ہیں. تو آج میرے لیے اللہ کے فضل سے بہت خوشی کا دن ہے کہ میں نے بخاری شریف تلاوت میں مکمل کی ہے اور اس میں تقریباً 3 سال لگ گئے ہیں. بیٹھے بیٹھے ایک دن خیال آیا کہ اللہ کی توفیق سے روزانہ قرآن مقدس کا ایک پارہ پڑھتا ہوں اس کے فضل سے، حتیٰ کہ حج کے دنوں میں بھی میرے یہ ناغے نہیں ہوئے بلکہ 13 پارے ناغے ہوئے تو میں نے آ کے گھر پورے کیے، پھر کوئی کام کیا. اب بھی معمول ہے اللہ کے فضل سے. تو میں نے سوچا کہ حدیث پاک کے حوالے سے بھی مجھے حدیث کی تلاوت کرنی چاہیے. ویسے خیال آیا تو میں نے بخاری شریف کا ارادہ کر لیا کہ پوری پڑھنی ہے. کچھ ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا علماء نے کہ سند نہ پڑھنا، بڑا ٹائم لگے گا، بس صرف حدیث. تو میں نے کہا نہیں، ٹائم لگے، میں نے کوئی کسی کے کہنے پہ یا کوئی جواب تو نہیں دینا کسی کو، لیکن میں سند کے ساتھ پوری سند پڑھ کے پھر حدیث پڑھوں گا. میں ایک نسخہ چاہتا تھا کہ وہ نسخہ ذرا الفاظ صاف ہیں،
تو موٹے حروف ہیں، تو اگر وہ مجھے مل جائے، یہ بات سننے کی ہے۔ تو صبح میں نے تلاوت شروع کرنی تھی، رات میں لاہور گیا، میرے دوست ہیں ڈاکٹر مختار حفظہ اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو آپ اگلی بات دیکھنا، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب، ان کی بات کہہ رہا ہوں، ہم کوئی حضرت نہیں، حضرت صاحب میرے پاس بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی پڑھی ہے، میرے کس کام کی، آپ لے جائیں۔ تو میں نے کہا دے دیں۔ جب انہوں نے مجھے وہ کتابیں دیں تو میری زبان سے اللہ اکبر نکلا کہ دیکھو یہی صبح شروع کرنی ہے، اور یہی میں متلاشی تھا اس نسخے کا۔ تو انہوں نے مجھے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، یہ مجھے اسی کمپنی کی دے دی۔ میں نے صبح آ کے شروع کر دی، کبھی 2 ورقے، کبھی 1 ورق، کبھی آدھا صفحہ، کبھی 5 ورق، کبھی 10 پہ بھی میں پہنچا ہوں۔ آج اللہ کا فضل ہوا کہ تقریباً 7,500 حدیثیں جو میں عاجز نے 3 سال میں پوری کی ہیں تقریباً۔ تو آج میں آخری حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہ بات مسلم ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں، بخاری شریف کوئی اس کا ختم کرے، یعنی پوری بخاری شریف پڑھے جس طرح میں نے پڑھی، یا استاد پڑھائے بچیوں یا بچوں کے مدرسوں میں، یا کوئی چھوٹا عالم بڑے کو سنائے برکت کے لیے، شاگرد بننے کے لیے، جب یہ مکمل ہوتی ہے تو تجربہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں نہیں آیا کہ بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا کرو قبول ہوتی ہے، یہ مشہور ہے کہ حدیث میں آیا، حدیث میں نہیں آیا، تجربے سے ثابت ہے۔ جب پہلی نظر پڑے، عمرے یا حج پہ گئے ہو یا وہاں رہتے ہو، جتنی دفعہ بیت اللہ میں جاؤ، مسجد الحرام میں پہلی نظر پڑے، اس وقت جلدی جلدی دعا کر لو۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، آپ بے شک کریں، یہ یقینی بات۔ وہکذا، اسی طرح بخاری شریف مکمل ہو، آدمی دعا کرے یا جو کر رہا ہے آمین کہے، یہ بھی علماء کا، اولیاء کا تجربہ ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آج مجھے ایک خوشی یہ ہے کہ میری بخاری شریف مکمل ہوئی، بہت بڑا کام تھا، میں اس قابل نہیں تھا، استاذوں سے پڑھی تھی، جی چاہتا تھا، پڑھائی تو ہے، رہیں گے پڑھاتے رہیں گے، لیکن ایک دفعہ پوری تلاوت کر لو، اللہ نے آسانی کر دی۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ میں عاجز گنہگار دعا کروں گا، آپ آمین کہیں گے، چونکہ ریکارڈ ہو رہی۔ اتنی بات میں عرض کر دوں کہ اگر یہ صرف طالب علموں کا مجمع ہوتا اور کچھ علماء تشریف فرما ہوتے، پھر میں اور انداز سے بیان کرتا، چونکہ عوام بیٹھی ہے، اس لیے میں انداز سادہ رکھوں گا۔ کوئی بھی بعد میں سنے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں عوام کو ملحوظ رکھ کے بیان کروں گا، اور سادہ سادہ بیان کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کنیت ہے نا، وہ ابو عبداللہ ہے، عبداللہ کے باپ۔ ان کا نام ہے محمد، یہ بھی بڑا اچھا فعال ہے، اور لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، دل ٹھر جاتا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ یہ امیر المؤمنین ہے حدیث کے سلسلہ میں۔
نام نسب یوں ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جوفی۔ سن پیدائش امام بخاری رحمہ اللہ کا 13 شوال 154 ہجری جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ سن وفات 256 ہجری۔ اگلی بات ذہن میں رکھنا، امام بخاری کا مسلک بعض کہتے ہیں شافعی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک میرے شاگرد نے کہیں دعویٰ کر دیا کہ امام بخاری حنفی ہیں۔ کچھ علماء نے بڑا اختلاف کیا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ کیوں؟ امام بخاری نے وہ طریقہ اختیار کیا جو امام ابو حنیفہ کرتے تھے۔ پکی بات ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن حدیث سے مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، مستنبط کر کے مجتہد تھے۔ امام بخاری نے بھی یہ کام کیا۔ تو جو کہے کہ یہ حنفیوں کی کتاب ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیں، اس نے محبت سے کہہ دیا۔ جس طرح ایک آدمی رشتہ دار نہ ہو تو اس کے بارے میں کہے یار یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرے بزرگ ہیں، میرے والد صاحب کی جگہ ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں بعضوں نے کہا شافعی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ امام بخاری حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ چاروں ائمہ کے ہم قائل ہیں، مقلد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، باقی ہم تینوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ علامہ طاہر الجزائری، اب خیال کرنا، یہ کیا فرماتے ہیں کہ امام بخاری مسلکن کون تھے؟ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میرے دادا استاد بہت بڑے آدمی تھے۔ آپ یہ نام ذہن میں رکھنا اور زندگی میں بے شک یہ بیان کرنا کہ ہمارا خطیب فاروقی کہا کرتا ہے کہ میرا دادا استاد کون ہے؟ ان کا نام ہے علامہ انور شاہ کاشمیری۔ یہ جتنے آپ علماء بڑے بڑے سنتے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین کیسے بڑے لوگ تھے، یہ ان کے شاگرد تھے۔ تو میرے استاد مولانا نور محمد جنہوں نے دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں پڑھا، انہوں نے 2 سال ان کے پاس پڑھا، اور ان پہ استاذوں پہ انور شاہ کاشمیری کا اتنا اعتماد تھا کہ اس مدرسے سے کسی اور مدرسے میں گئے تو میرے استاذوں کو بھی ساتھ لے گئے کہ تو نے بھی وہاں پڑھانا ہے۔ اب میرے دادا استاد علامہ الدار انور شاہ کاشمیری، علامہ طاہر الجزائری فرماتے ہیں کہ حقیقی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ خود مجتہد تھے، نہ وہ شافعی تھے، نہ وہ حنفی تھے، نہ وہ حنبلی تھے، نہ وہ مالکی تھے، رحمہم اللہ تعالی خود مجتہد مطلق تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ استاد جی پھر ہم رہ گئے، کیوں رہ گئے؟ آپ کے دادا استاد کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے۔
وہ فرما رہی ہے کہ نہیں، یہ مجتہد مطلق تھے تو پھر بھی ہم غالب آ گئے۔ کیسے غالب آئے؟ کہ زندگی میں دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، یا مقلد بن جاؤ یا مجتہد بن جاؤ۔ ہم مقلد ہیں، ہمارے منہ نہیں، ہماری طاقت نہیں کہ ہم اجتہاد کریں، قرآن سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، حدیث سے، ہم نہیں، جنہوں نے کیا ان پہ اعتماد ہے۔ ہر کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی ہماری بات غالب آ گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد تھے، اجتہاد کرتے تھے۔ ایک حدیث لائے، اس سے یہ مسئلہ نکلا، اس سے یہ مسئلہ نکلا، اس سے یہ مسئلہ نکلا، یہ طریقہ سارا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے سکھایا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مجتہد تھے، مطلق مجتہد، بس اپنا اجتہاد اور اس پہ بڑا اعتماد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ روایت میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا، اور درایت میں، اجتہاد میں امام ابو حنیفہ جیسا کوئی نہیں ہوا، کہو رحمہ اللہ تعالی۔ یہ میری بات ہے، دل پہ لکھ لیں۔ بخاری شریف میں کل 73 کتابیں ہیں، مثلا کتاب الایمان، ایمان کا بیان، کتاب الصلاۃ، نماز، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، روزے کا بیان، کتاب الحج، کتاب الجہاد، کتاب النکاح، یہ 73 کتابیں ہیں۔ قربان جاؤں، آخری جو کتاب ہے بخاری شریف میں، اس کا نام کتاب التوحید ہے۔ ہمارے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں، انہیں بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں تم بخاری شریف کو سمجھو تو الحمدللہ ہمارا بخاری شریف پہ عمل ہے۔ آخری کتاب امام بخاری کتاب التوحید لائے ہیں کہ لوگوں چند روزہ زندگی میں اعمال کرو ساری حدیثوں پہ، لیکن اگر توحید نہ ہوئی تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں چلے جاؤ عمل کرو، مدینہ طیبہ میں چلے جاؤ عمل کرو، جب تک لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، باتیں یاد رکھتے ہیں، اس فقیر کی یہ بات یاد رکھنا کہ امام بخاری 73 کتابیں لائیں اپنی کتاب میں، سبحان اللہ، اور آخری کتاب کتاب التوحید لائے ہیں۔ اس سے سمجھ لیں کہ اعتبار ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، آخر میں توحید کا ذکر کیا، پوری کتاب میں کیا، آخر میں پھر توحید کا ذکر کیا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ، اس پہ اپنا ایمان رکھنا اور محمد الرسول اللہ پہ اپنا عمل رکھنا۔ اس میں 98 باب ہے، مثلا باب التیمم، اب آپ سمجھ گئے ہوگے، باب المسح، باب سجود السہو، یہ مختلف عنوان 98 ہیں۔ قربان جاؤں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آخر میں باب لائے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ فرماتے ہم قیامت کے دن انصاف والا ترازو رکھیں گے اور ہر ایک کا وزن ہوگا۔ کچھ بدقسمت ایسے ہوں گے، اللہ فرمائے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جاؤ تمہارے لیے ہم ترازو نہیں رکھیں گے، ترکڑی ہی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ تمہارے گناہ ہے، نیکیاں ہے ہی کوئی نہیں، ترازو کیا رکھنا ہے؟ بڑا مشکل ٹائم ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ چودراہٹ ہے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، پس عیشت راضیہ، پسندیدہ عیش و عشرت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فرما ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں قربان جاؤں امام بخاری کی قبر پہ
اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے نہیں فرما رہا ہے، ہمارا یقین ہے اللہ فرمائے، مزید فرمائے۔ کیسا کمال کیا کہ آخری باب لائے، قیامت کے دن اعمال کا ترازو ہونا ہے، مولویوں عمل کرو، عوام عمل کرو، خواص عمل کرو، عورتوں عمل کرو، نیکو عمل کرو، گنہگارو عمل کرو۔ آخر میں نام اعمال کا وزن ہونا ہے، اعمال کا وزن ہونا ہے۔ ذرا اس بات پہ بھی خیال کرو، امام بخاری کتنے عظیم انسان تھے۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھنا، معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں وزن کرے گا، بدبخت۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ وزن کیوں کرے گا؟ کوئی اللہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا؟ اور لانتیو، اللہ کیوں کرے گا؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کوئی انکار نہ کرے کہ اے تیرے پاس نام اعمال ہے، دیکھ لے۔ اس لیے معتزلہ کا رد ہے کہ آخر میں نزع الموازین آیا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب یہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ اللہ تعالی اعمال کو تجسد دے دیں گے۔ دیکھنا، نماز کا ایک جسم، روزے کا ایک جسم، زکوٰۃ کا ایک جسم، حج کا ایک جسم، تبلیغ کا ایک جسم، خدمت کا ایک جسم، سخاوت کا ایک جسم۔ یہ مراد ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، ان کے جسم ہوں گے۔ اگلی بات توجہ سے سننا، جب انسان قبر میں پہنچتا ہے سب نے جانا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ کل میرے گہرے دوست جن کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں، مجھے ایسا دوست زندگی میں نہیں ملا، ایسا مخلص دوست مجھے نہیں ملا۔ میرے دوست قاضی عطا اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سے کل جدا ہوئی، الوداع ہوئی۔ اللہ کی کروڑاں رحمتیں ہوں ان کی قبر۔ کل ہم نے انہیں خود قبر میں اتارا، خود انہیں اللہ کے حوالے کیا، قبر کے حوالے کیا۔ 2 دن پہلے میرے بیٹوں کی جگہ یہاں میرا بیٹا ندیم بیٹھا ہے، عبدالعلیم صاحب کا بیٹا، اس کا جوان بیٹا اس سے جدا ہوا، اس نے صبر کیا۔ یقیناً وہ بچہ جنت کی چڑی تھی میرے نزدیک۔ اللہ اس کی غلطیاں معاف کرے اور انہیں صبر جمیل دے، ایک وقت اللہ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ یہ عارضی فراق ہے، اللہ اس دن فراق نہ کرے کہ چل وہ جنت میں جا رہا ہے تو دوزخ میں جا، وہ فراق بڑا مشکل ہے، یہ گزر جائے گا، ٹائم ایسے گزرے گا۔ میں کیا کہنے لگا ہوں، قبر میں انسان کے پاس اگر انسان کامیاب ہونا، ہم سارے اللہ کرے کامیاب ہوں، ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے، کدھر آ گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں جس کو اللہ نے جسم بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کرے بھائی نذیر، لالا سرور، حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی حنیف صاحب، آپ سارے، میں عاجز، ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے، کسی نے جلدی کسی نے دیر سے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، آنکھ کھولے وہ سامنے خوبصورت چہرہ سامنے ہو، تو کون ہے؟ تیرے نیک اعمال ہو، اور خدا نخواستہ برا انسان ہو، بد شکل چہرہ سامنے آتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، تو کون ہے جب پوچھتا ہے میت، میں تیرے برے اعمال ہوں، برا عقیدہ ہوں۔ بہت مشکل ٹائم اور مشکل گھڑی ہے، پھر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اور موضوع ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو کچھ ہم پہ احسان کیا، عمل کرو، وزن ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ جو فرما، وزن ہوتے ہیں، عمل کو جسم دیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب، یہ جو نام اعمال ہے نا، یہ تولے جائیں گے۔ اور بعضوں نے کہا جتنے عمل ہے اللہ ہی جانتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ جانتا ہے کیسے تولے گا، اس نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو تولا جائے گا۔ بہرحال بھائی اعمال کا وزن ہونا ہے،
یہ عقیدہ ہے. کیسے ہونا ہے یوں کہہ دو اللہ جانتا ہے. یہ ساری تعویلیں ہیں، توجیہات ہیں. اللہ جانتا ہے کیسے ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور بات، کہیں بھی بیٹھے نا تو یہ میری بات ذہن میں بٹھائیں کہ استاد نے کیا کہا تھا. پہلی حدیث امام بخاری لائے ہے باب بدل وحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اور پہلی کتاب لائے ہیں کتاب الایمان، اور آخری لائے ہیں کتاب التوحید. کیوں؟ ایمان، پھر پوری زندگی ایمان، پھر چلتے چلتے آخر میں توحید کا ذکر کر دیا کہ ایمان کی جزو اعظم وہ توحید ہے، اس پہ پکے رہنا. آپ کی زندگی کا پتہ نہیں، میری زندگی کا پتہ نہیں، شاید یہ گھڑیاں پہلے اس طرح آپ کو نصیب نہ ہوئی ہوں، اور شاید پھر بھی نہ ہو کہ بخاری شریف مکمل ہو رہی اس فقیر کی تلاوت میں، اور آپ لوگ سن رہے ہیں بخاری شریف کی آخری حدیث. کو معمولی سعادت نہیں ہے. اگلی میں ایک بات کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے مبدا، ابتدا، ایک ہوتا ہے مرجع، لوٹنا. یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، ہوتا ہے نا. تو بخاری میں ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. قربان جاؤ امام بخاری پہ. ابتدا کی کہ نیت صحیح ہوگی. مسجد بنانی ہے، نیت درست. مدرسہ بنانا ہے، نیت درست. حج کرنا ہے، نیت درست. اللہ اکبر. خدمت کرنی ہے، نیت درست. قاری شبیر صاحب انما الاعمال بالنیات. اور آگے انتہا ہے، ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، تیرا وزن ہوگا اعمال کا. اس طرح نہ سمجھ کہ نیکیاں کر رہا ہوں تو کون پوچھے گا، گناہ کر رہا ہوں تو کون پوچھے گا. یہ ذرا دیکھیں امام بخاری کی. اگر یہ علماء کا مجمع ہوتا تو علماء تو ہے، لیکن آپ غالب ہیں، میں آپ کی رعایت کر رہا ہوں، تو میں یہاں ایسے نقطے بیان کرتا کہ حیران ہو جاتے. لیکن آپ عوام ہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابتدا انما الاعمال بالنیات، اور انتہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. عمل درست کر لے، آخر میں حساب ہونا ہے. ایک اللہ کے ولی کی زبان سے میں نے سنا تھا، یقین کرنا رونا آ گیا تھا جب انہوں نے اس انداز سے کہا کہ امام بخاری کہتا ہے عملوں میں نیت درست کر لے، آخر میں کہتا ہے حساب ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، خیال کر لے، خیال کر لے. ایک. دوسرے نمبر پہ امام بخاری پہلی جو حدیث لائے ہیں اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بات جو سکول پڑے ہوئی نا، یہ ذہن میں رکھو. پہلے راوی کون ہے؟ اور آخری حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے آج وہ گھڑی یاد آ گئی کہ میری عمر 22 سال تھی، ابھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی. میرے استاد فاضل دیوبند مجھے آخری سبق پڑھا رہے تھے. مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے جو شہید ہوئے، لال مسجد والے رحمہ اللہ، وہ ساتھ بیٹھے تھے. زور کے بعد کا ٹائم تھا، آج سے 37 سال پہلے. جب میں مکمل کر کے آیا تو میری ماں رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے پہ کھڑی تھی. میری پیشانی کا بوسہ لے کے فرمانے لگی، والد صاحب تیرے کوئی نہیں، فوت ہو گئے تھے، تجھے وہ خزانہ ملوالی سے دلایا ہے، سمجھنا، ہوا اڑائے گی نہیں، آگ جلائے گی نہیں، پانی بہائے گا نہیں. آج تک میں سوچتا ہوں کہ میری ماں نے یہ لفظ کہاں سے سیکھے کہ جو تجھے میں نے پڑھا دیا ہے، ہوا اڑائے گی نہیں، ہاں پانی بہائے گا نہیں، آگ جلائے گی نہیں. آج مجھے وہ منظر یاد ہے. اللہ پاک میرے اساتذہ اور میرے والدین اور میرے مخلص انجمن اور دوست اور سارے شاگردوں پہ اللہ رحمت فرمائے. اب سمجھنا ذرا، پہلے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر راوی ابو ہریرہ. گپے لگاتے ہو نا، یہ پلاٹ اتنے کا ہے، یہ گاڑی اتنے کی ہے، یہ کوٹھی اتنے کی ہے، یونان کا ویزا اتنے کا ہے، انگلینڈ کا اتنے کا ہے. کبھی یہ بھی سنا دیا کرو
کہ ہمارے استاد نے کہا بخاری کا پہلا راوی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری جو راوی اللہ اکبر ابو ہریرہ ہے۔ عمر بھی مہاجر ہے، ابو ہریرہ بھی مہاجر ہے، عمر بھی ہجرت کر کے گئے ہیں اور ابو ہریرہ بھی ہجرت کر کے گئے ہیں۔ جو چھوٹے بیٹھے ہو شاید تم دورہ حدیث کرو گے، اگلے سال شروع کرنا ہے، جب تمہارا وقت ہو تو شاید ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ استاد نے بتایا تھا پہلا راوی بھی مہاجر، آخری راوی بھی مہاجر۔ امام بخاری نے کمال کر دیا، ہم سب مہاجر ہیں۔ حضرت عمر آئے تھے مدینہ میں ہجرت کر کے، ابو ہریرہ آئے تھے مدینہ میں ہجرت کر کے، اور لوگوں بخاری پڑھنے پڑھانے سننے والوں تم نے بھی ہجرت کر کے دنیا سے جانا ہے۔ صحابہ کچھ اپنا بنا کے گئے، بہت کچھ بنا کے گئے، تم بھی بنا لو۔ تو یہ بات آپ نے دل پہ لکھ لینی، پہلا راوی بھی مہاجر اور آخری راوی بھی کیا ہے؟ مہاجر ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کمال کیا ہے اس بات میں۔ پھر ایک اور نکتہ، امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی، ان کا ذکر کیا پہلے حدیث میں، کیونکہ استاد کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی تھی ان کے لیے دعا کروں گا، یہ سارا ہی سال ثواب استادوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور آخری جو راوی ہے نا، اس کا نام ہے احمد بن اشکاب یا اشکاب۔ اب یہاں اس میں بھی سننا، اللہ کا اس نالائق پہ احسان ہے کہ میں بات سمجھانا چاہوں تو میں جاہل کو بھی سمجھا لیتا ہوں۔ پہلی حدیث کا راوی ہے حمیدی حمد، آخری راوی ہے احمد، وہ بھی حمد۔ امام بخاری نے اشارہ کر دیا، شروع میں بھی اللہ کی تعریفیں کیا کر، آخر میں بھی اللہ کی تعریفیں کیا۔ کیسی ذہانت ہے۔ حدثنا الحمیدی، حمیدی استاد نے ہمیں بتایا، اور آخر میں کہا احمد نے بتایا۔ لوگوں نے امام بخاری کا نقطہ سمجھا یا نہ سمجھا، کہتے ہیں انہیں بخار آ جاتا ہے، ہمیں بخار نہیں، ہمیں بخاری آتی ہے۔ ہمارے پیر بھی عنایت اللہ شاہ بخاری ہے، بخاری ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر نہ ہوتی تو مجھے حاجی حنیف صاحب نے کہا تھا کہ استاد جی بخاری مکمل کرو، ورنہ میں تو کو پوچھوں گا۔ حاجی عبدالرشید صاحب نے کہا تھا مجھے، کس نے کہا تھا؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا تھا۔ بخاری سے محبت ہے تو 3 سال لگا کے شاید زندگی میں پھر مجھ سے بھی یہ کام نہ ہو سکے، میں نے بخاری مکمل کی تو بخاری شریف سے محبت ہے نا، تب مکمل کی ہے۔ تو پہلا راوی حدثنا الحمیدی، سبحان اللہ، اور آخری راوی احمد، دونوں میں احمد ہے کہ شروع میں بھی اللہ کی حمد کیا کر، آخر میں بھی اللہ کی حمد کیا کر۔ پھر ایک اور نقطہ یاد رکھو، وہ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک اور کمال کی بات کی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آدمی باتیں کر رہا ہو تو آخر میں ایک دعا ہے، کسی کو یاد ہوگی؟ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھنی چاہیے، اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اب خیال کرنا، یہاں جب میں بات کروں گا تو امید ہے طلباء کو رونا آئے گا۔ ہمیں رونا آیا تھا جب یہ بات پڑھی اور سنی، اور آپ کو بھی رونا آئے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہزاروں سے تجھے حدیثیں سنا دی، ہزاروں حدیثیں سنا دی ہیں، اب مجلس ختم ہونے لگی ہے، میں کتاب 16 سال میں مکمل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو، تم سے کوئی غلطی، پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ کمال امام بخاری کا اشارہ ہے کہ 16 سال میں کتاب لکھی، آخر میں کوئی حدیث لا سکتے تھے امام بخاری، لیکن آخری حدیث لائے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جب کسی مجلس کو ختم کرنے لگو تو اللہ کا ذکر کر کے اٹھا کرو، جو غلط باتیں ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔ امام بخاری 16 سال لگا کے جب بخاری مکمل کی ہے تو آخر میں فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بچپن میں نابینا ہو گئے، ماں بہت روتی تھی،
ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے تیرا بیٹا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے انہیں بینا بنا دیا اور ایسا کام لیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے، ایسا کسی نے سے کام نہیں لیا ہے۔ اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ پرانی یادوں کو آدمی ذکر کرے نا تو آدمی خیال کرے کہ یہ کیوں ذکر کر رہا ہے۔ طالب علموں، آج جوان ہو، یہ جتنے نوجوان شہری بیٹھے ہو، یاد رکھنا جوانی اور ہے، بڑھاپا اور ہے، بچپن اور ہے۔ میرے سامنے بخاری شریف ہے، میں جب بخاری شریف پڑھتا تھا بغیر سپیکر کے میں عبارت پڑھتا تھا۔ جہاں حافظ طارق کی دکان ہے وہاں ایک کپڑوں کی دکان تھی، ان کا نام تھا مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، حدیث میرے سامنے۔ تو میں جب پڑھتا تھا عبارت تو مجھے فرماتے تھے، اوے حبیب الرحمان تیری عبارت میں دکان میں بیٹھ کے سنتا ہوں۔ اتنی میری الحمدللہ اونچی آواز تھی۔ اب بھی نوجوانوں سے میری آواز اچھی ہے، بے شک سپیکر بند کر دے تو میں تقریر کر لیتا ہوں، کئی جگہ کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ بات آخر میں فرما وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ترازو انصاف والا رکھیں گے۔ اب میں حدیث پہ آ گیا، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال اور باتیں سب کا وزن ہوگا قیامت کے دن، سب کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ اس طرح نہ کہو کہ ہم شتر بے مہار پھر رہے ہیں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض اوقات ایک بات نکلتی ہے اور جنت کا آدمی وکیل بن جاتا ہے، بعض اوقات ایک بات نکلتی ہے دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ فرما بد دعا نہ دیا کرو، نہ اپنے آپ کو، نہ جانوروں کو، نہ اولاد کو، ہو سکتا ہے قبولیت کا ٹائم ہو تو کیا بنے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعمال بنی آدم اور ان کا قول سب کا وزن ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ پہلے بتا دیا۔ مجاہد کہتا ہے القس، مجاہد راوی کہتا ہے القسطاس عدل کو کہتے ہیں، اور عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں، اور القسط مصدر المقسط۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قسط ہے نا یہ مصدر ہے مقسط کا۔ یہاں بڑے علماء نے بحث کی کہ امام بخاری اتنا بڑا آدمی اور صرف کی غلطی کر گیا ہے، صرف کی غلطی کر گیا نہیں۔ شاید یہ میری بات کوئی سنے تو مجھ پہ اعتراض کرے عالم، تو میں اس کو خود جواب دوں گا، میرے ساتھ بات کرے گا۔ کہتے ہیں پہلی بخاری کی روایت غریب ہے، آخری بھی غریب ہے، ایک راوی ہے اس کا۔ امام بخاری نے اشارہ کیا قرآن پہ اعتماد کرنا، دوسری کتابوں پہ قرآن کی طرح اعتماد نہ کرنا، یہ ان کی بات سونے کے حروف سے لکھنے والی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، وہ غریب اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی وہ سنائی گئی صحابہ کرام کو کہ وہ غریب نہیں رہی جس کا ایک راوی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس کو غریب نہیں کہنا چاہیے، چاہے میرا تفرد ہے نا، میں کہتا ہوں اس کو غریب نہیں کہنا چاہیے، یہ حدیث اعلیٰ درجے میں ہے۔ چلو یہ تو ایک علمی بات ہے۔ تو کوئی کہے یار امام بخاری اتنا بڑا آدمی، اس نے کہنا تھا القسط مصدر الاقساط، تو مقسط کیوں کہہ دیا؟ قاضی عصمت اللہ صاحب نے جامعہ صدیقیہ میں آج سے 30 سال پہلے یہ جواب دیا تھا، وہ میں دینے لگا ہوں۔ قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے 30 سال پہلے جامعہ صدیقیہ میں جواب دیا تھا۔ فرمانے لگے امام بخاری چشم پوشی کر جاتا ہے، مسامحت کر جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو بات ظاہر کے خلاف ہوتی ہے، یہ ان کا اپنا انداز ہے۔ جس طرح کہتا ہے یار بزرگ ہے بات کر جاتے ہیں، کہ امام بخاری مسامحت کبھی کرتے ہیں، اس مسامحت کا مطلب ہے بہت بڑے علم والے تھے، ذہین تھے، ان کی
بات جو ہے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہم نہیں اعتراض کرتے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، کس کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا ہر جگہ میں نہ کس کا نہ کرنا انصاف انصاف انصاف، بلکہ کبھی کس کا میں نہ ظلم بھی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری سے کسی نے سوال کیا کہاں ہے؟ اس نے کہا قرآن میں آیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جنہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا جب نبی علیہ السلام کے پیچھے صبح کی نماز وادی نخلا میں پڑی تھی، ہم میں سے مواحد بھی ہو گئے ہیں، کچھ مشرک بھی ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم مشرک جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب آگے آخری حدیث سن لے۔ وبی حدثنا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں احمد بن اشکاب نے بتایا، یہ سند ہوتی ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، وہ احمد بن اشکاب فرماتے ہیں ہمیں محمد بن فضیل نے بتایا۔ یہ کوئی حدیث اس طرح نہیں ہے کہ جو آئے بیان کر دو، سندیں ہوتی ہیں حدیث کی۔ وہ محمد بن فضیل فرماتے ہیں امارہ بن کاکا نے مجھے بتایا، اور وہ فرماتے ہیں مجھے ابو زرعہ نے بتایا، وہ فرماتے ہیں مجھے ابو ہریرہ نے بتایا۔ حدیث کے ذخیرے میں یہ بات ذہن میں رکھنا، 7 ایسے راوی ہیں جنہیں مکثرین کہا جاتا ہے، 4000 سے زیادہ انہوں نے روایتیں کی ہیں۔ قربان جاؤں امام بخاری تیری ذہانت پہ، آخری حدیث بھی ابو ہریرہ سے لائے ہیں جو مکثرین میں ہے، ان کے مقابلے میں کسی نے روایات نہیں کی ہیں۔ اب اگلی بات سمجھنا، بہت کام کی بات ہے کہ بعض اوقات غربت انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے، غربت رحمت بن جاتی ہے، آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ امام ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے اتنی روایتیں کیسے کی؟ کہا بھوکا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، حدیثیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ نہیں، فرما چادر بچھا، بچھائی، پڑا، فرما سینے سے لگا دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب وہ جنت کے کھانے کھا سکتے تھے لیکن غربت رحمت بن گئی ہے۔ یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ سارے مانیں گے۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں، ان کی اس وقت 1.25 لاکھ یا لاکھ تنخواہ ہوئی، ان کے پاس سند تھی وفاق کی۔ میں نے اس وقت وفاق نہیں کیا، مڈیالے میں آ کے وفاق کیا، یعنی آخری امتحان دیا، کیونکہ وہ مدرسہ وفاق میں نہیں تھا، میں نے نہیں، میرے پاس سند نہیں۔ وہ میرے ساتھی چلے گئے سکول عربی ٹیچر، مجھے دوستوں نے کہا، میں نے کہا میرے پاس سند ہی کوئی نہیں، وفاق کی سند کوئی نہیں۔ میں مڈیالے آ گیا، تدریس شروع کر دی، زندگی گزر گئی کتابیں پڑھاتے ہوئے۔ اب وہ مجھے دوست کہتے ہیں دیکھ تیرے پاس سند نہیں تھی، کتابیں پڑھی ہیں، لوگوں کو پڑھائی ہیں، ہمارے پاس سند تھی، ہم سکول میں چلے گئے تھے۔ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ یہاں سے میں اور قاری عبدالجبار صاحب ہم نے اکٹھا امتحان دیا، آدھا گھنٹہ امتحان ہوا تو ہمیں سند مل گئی وفاق کی، سب کچھ بعد میں ہو گیا، لیکن بعض اوقات ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ کی غربت ان کے لیے رحمت بن گئی، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے، والضحیٰ چہرہ، واللیل اذا سجا زلفے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، بھوک ختم ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں ہائے رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ یہاں بھی ایک بات سنو، شاید یاد نہ رہے بعد میں، کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تو یار اس طرح کیوں نہیں کہا کلمتان حبیبتان الی اللہ؟ سمجھنا، کلمتان حبیبتان الی الرحیم، کلمتان حبیبتان الی القہار، کلمتان حبیبتان الی الجبار۔ نقطہ سمجھ رہے ہو؟
الحمدللہ جتنے بیٹھے مجھے یقین ہے کہ ہر آدمی کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی. اب جواب سنو. میرے آقا کی زبان اطہر پہ قربان جاؤں. اللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان کی زیارت بار بار قبر میں کرائے. اللہ پاک ہمیں خواب میں ان کی زیارت بار بار کرائے. یہ جو قبر میں ہے نا کہ نبی اسلام تشریف لاتے ہیں، یہ کوئی عقیدہ نہیں. آپ خود تشریف لاتے، آپ کی شکل مبارک نہیں، آپ کی اتنی شہرت ہے کہ قبر میں سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم رسولا نبیا. تو آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب قبر میں یہ سوال ہوگا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، جواب میں کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ. نہ آپ سامنے نہ شکل سامنے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں کہیں جاؤں لال سرور سے کو پوچھے میرے بارے تو لال سرور کے دماغ میں فوراً میری شکل آ جائے گی، میری بات آ جائے گی. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کوئی قبر میں تشریف نہیں لاتے، کوئی آپ کی شکل نہیں آتی. آپ سے اتنی محبت اور آپ کی اتنی شہرت ہے، پوچھا یوں جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم رسولا نبیا. اللہ ہمیں بار بار خواب میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنائے. تو فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. کیوں فرمایا؟ اگر اللہ پیغمبر فرما دیتے اللہ القہار، نہیں، رحمان وہ ہوتا ہے بغیر عوض کے دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا بدلے کو نہیں. یار استاد تو سب میرے نائے نیکی کی تھی، میں تو اڑے نائے نیکی کر رہا، کہتے ہیں ایک دوسرے کو ہم. رحمان کہتے ہیں بغیر عوض کے دیتا ہے. تو فرمایا یہ دو کلمے محبوب ہے رحمان کو، جو بدلے میں نہیں دیتا، اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتا. خفیفتان علی اللسان، وہ دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں. ایک آدمی بہت گناہگار تھا، اس نے ایک اللہ کے سچے ولی کو ٹیلی فون کیا کہ حضرت بہت بڑا گناہگار ہوں، جی چاہتا ہے اپنے آپ کو مٹا دو. وہ اللہ والے تو انہوں نے اتنی بات کی، چانس ہی ختم ہو جائیں گے تیری بخشش کے جب تو اپنے آپ کو مٹا دے گا. جب اللہ فرماتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو میری چیخ نکلی ٹیلی فون پہ، اور میں نے کہا میں نے اپنا ارادہ واپس لے لیا، پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا بڑا یہ عمل ہے. کبھی بھی دنیا کے حالات سے تنگ آ کے یہ فیصلہ نہ کرنا، زیادہ پریشان ہو گئے تو کہنا یا اللہ موت بہتر تو موت دے دے، زندگی بہتر تو زندگی. خود کشی والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں. گولی ماری، چھری ماری، کوئی چیز اس طرح کیا تو پوری زندگی نہیں ہو، ہمیشہ کے لیے سزا ہوگی. جتنا بڑا گناہگار ہے مولوی بھی کہہ دے جا تو جہنمی ہے، ذلیل ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتے، معاف کر دیتے. فرما خفیفتان علی اللسان، دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، تھوڑا سا طالب علموں کا حق بنتا ہے. تین کلمے کی قسمیں ادھر دیکھو، اسم فعل حرف. ان میں اسم فعل حرف میں فعل ثقیل ہے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں کوئی بھی فعل کوئی نہیں، اسم ہے، یہ حرف ہے، اس لیے خفیفتان فرمایا. یہ کل بات انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. اور دوسرے نمبر پہ منصرف اور غیر منصرف میں، غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ ثقیل. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں غیر منصرف کوئی نہیں. ہم تجوید نہیں پڑھے ہوئے، قاری نور محمد صاحب عطا الرحمان سب پڑھے ہوئے ہیں، قاری اسماعیل سب پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اتنی بات ہم جانتے ہیں تجوید کے لحاظ سے بھی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو ثقیل ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جو خفیف ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں
جتنے حروف ہیں سب خفیفتان ہیں، ہلکے سے ہیں، ان میں کوئی بوجھل نہیں ہے۔ اس نے عثمان صاحب مجھے کہہ رہے تھے، ایک پائلٹ کی مجھے تلاوت سنائی، میں بڑا خوش ہوا، تو مجھے کہنے لگے ابو جی اس نے را بڑی زبردست نکالی ہے، تجوید میں را اس نے بڑی زبردست نکالی ہے، پائلٹ ہو کے سبحان الذی سخر لنا ھذا یہ طرز میں پڑھ رہا تھا، مصری کوئی پائلٹ تھا۔ تو کچھ حروف ہوتے ہیں بڑے مشکل، کچھ ہوتے ہیں آسان، ان میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم میں کوئی ثقیل حرف ہی کوئی نہیں۔ قربان جاؤ رحمت دو عالم کی ذہانت پہ، فرما خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر چونکہ میرا نبی علیہ السلام سے عشق ہے، محبت ہے، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم بھی غلام ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی کو لوگ کہتے تھے بڑا گستاخ ہے، میں کہتا تھا نہیں گستاخ، نبی علیہ السلام کا سچا غلام ہے۔ میں عمرے سے آیا تو مجھے کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ، جب میں گیا مجھے کہتا ہے یہ جوتیاں کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا مدینہ منورہ سے۔ یقین کرنا، مجھے کہتا ہے دے ذرا جوتی، میں نے دی، آنکھوں کے ساتھ لگا، کہتا ہے چلو۔ میں نے لوگوں کو سنا ظالموں نہ فتوے لگایا کرو، اس نے جوتی آنکھ سے لگائی کہ یہ مدینہ منورہ میں پھر کی آئی ہے جوتی، تو اسے گستاخ کہتے ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا، انسان میں سپرٹ بھر دیتی ہے، رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، جب نبی علیہ السلام کی محبت کا سپرٹ آ جاتا ہے پھر وہ ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، اوپر سے آواز آتی ہے لبیک عبدی، جا تو میرے پیغمبر کا غلام ہے، ہم نے سب کچھ قبول کر لیا۔ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں قرآن یار بڑی میٹھی کتاب تھی، بڑی میٹھی تھی، بڑی میٹھی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ قرآن میٹھا میٹھا میٹھا، لیکن پیغمبر کی میٹھی زبان پہ آیا تو اور چاند چاند لگ گئے۔ قرآن کو اللہ نے اور یہ بتایا کرو جو ہمیں گستاخ کہتے ہیں، ہمارے تو خدا کی قسم ہر وقت دل مدینہ منورہ میں پھر رہا، ہر وقت نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف پھر رہا ہے۔ جب میرے آقا مدینہ کو دیکھ کے کیا کہتے تھے؟ جلالی صاحب بھی مدینے میں گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، آپ سب کو اللہ لے جائے۔ میرے آقا مدینہ منورہ کو دیکھ کے کیا فرماتے تھے؟ انت طیبہ انت طابہ انت مطابہ۔ حاجی منیر صاحب صحیح ہے کہ نہیں؟ انت طیبہ انت طابہ انت مطابہ، اے مدینہ منورہ تیری ہواؤں میں قیامت کی صبح تک جنت کی خوشبوئیں رہیں گی۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا۔ اس لیے میرے آقا نے کیسی پیاری بات کہی، خفیفتان علی اللسان لیکن ثقیلتان فی المیزان۔ ادھر کا 1 روپیہ ہو، کسی ملک میں وہ 100 ہو تو پھر کہیں گے نا ادھر ہلکا ہے ادھر بھاری ہے۔ ادھر افغانستان جب آزادی ہوتی تھی نا، طالب علم پڑھتے تھے، تو میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ گھر سے کتنے پیسے آئے ہیں؟ کہتا ہے 6 لاکھ۔ تو مجھے نہیں اس بات کا پتا تھا، تو میں نے کہا 6 لاکھ تو کدھر رکھے ہیں، کوئی چوری نہ کر لے۔ استاد جی سمجھو بات کو، ادھر کا 600 ہے، ادھر کا 600 ہے، ادھر کا 6 لاکھ ہے۔ پھر کہنے لگا استاد جی جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو بوریاں بھر کے دیتے، وہ کہتے نہیں۔ تو فرمایا یہ 2 حرف خفیفت، 2 لفظ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ میں تخلیہ ہے، تخلیہ کہتے دیکھنا، یہ رنگ صاف کرتا ہے، پہلے صفائی کرتا ہے، ہو گئی صفائی، پھر اوپر رنگ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ پاک ہے موت سے، کنبے سے، قبیلے سے، کھانے سے، پینے سے، محتاجیوں سے، اولاد سے، بیوی سے، تبدیلیوں سے، بھولنے سے۔ یہ سلبیہ
اور بحمدہ تخلیہ آ گیا، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دے، اپنا مستغرق ہو جائے، آنسو جاری ہو جائے چاہے ایک آنسو، فرما قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، او جلدی بناؤ ان کو، کیوں یا اللہ یہ میرا ذکر کرتے تھے، ان کو عرش معلیٰ کے ذائع کے نیچے جگہ۔ صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے آخر میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ساری علمی باتیں جو یہاں مناسب نہیں، انشاءاللہ 16 تاریخ کو جامع صدیقیہ میں میں نے آخری حدیث پڑھانی ہے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں، وہاں انشاءاللہ علمی باتیں ہوں گی جو آپ سمجھ سکتے تھے وہ میں نے کر دیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ اونچی آواز سے پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ مائیں بہنیں بھی پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماؤں بہنوں کی ہمت ہے کہ سردی گرمی میں درس سننے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ ابھی میں مختصر سی دعا کروں گا، اللہ پاک میری یہ تھوڑی سی سائی جو کی ہے، پوری بخاری شریف آج میری مکمل ہوئی، 3 سال کے عرصے میں اللہ قبول فرمائے۔ اور میری دعا ہے، بیٹھ جاؤ ذرا، میری دعا ہے رب کائنات ہر مولوی کو، عالم کو، خطیب کو، میرے شاگردوں کو اللہ توفیق دے کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور بخاری شریف کی تلاوت کر، پڑھنا پڑھانا اور ہے وہ کرنا ہے۔ کون کون ارادہ کرتے ہو طالب علموں میں سے؟ ارادہ کرو پکا زندگی میں، اور جس دن آپ مکمل کریں گے، ہم ہوئے تو بتا دینا، نہ ہوئے تو دعا کر دینا۔ اللہ پاک سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، درود شریف پڑھ۔ دعاؤں میں سے مفتی عبداللہ صاحب میرے شاگرد ہیں راولپنڈی کے، انہوں نے دعا کا کہا ہے، قاضی عطا اللہ رحمہ اللہ کے لیے دعا کرنی ہے، ندیم کے بیٹے کے لیے سفیان جی ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور جتنی میری انجمن چودھری صاحب، حاجی محمد یعقوب صاحب، حاجی یامین صاحب، حاجی جمیل صاحب، بھائی خورشید جی، اور اس محلے کے کس کس کا نام لوں، نوجوان لڑکے لڑکیاں مرد و عورت، حاجی رمضان صاحب کے ایک بیٹے جوانی میں فوت ہوئے محمد عثمان، اور اس محلے کی کئی عورتیں جو کہ بڑی پابندی سے جمعہ پڑھتی تھیں، میں سب کو ذہن میں رکھ کے اپنے والدین اساتذہ کو کے لیے دعا کروں گا۔ اس مسجد میں جتنے مجھ سے پہلے خطیب رہے، جتنے پہلے امام رہے، جتنے پہلے قاری رہے، جس نے 1 روپیہ دیا، 10 دیا، زندہ ہے، فوت ہو گئے، جتنے پڑھ کے گئے، ہمارے باادب ہیں، نہیں ہیں، فوت ہو گئے یا زندہ ہے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے، مقروض ہے، قرضے کے حوالے سے دعا کرنی ہے۔ کچھ میرے نوجوان ساتھی مالی طور پہ بہت غلط پھنسے ہوئے ہیں، میں علیحدہ بیٹھ کے کئی دفعہ ان کے لیے دعا کی ہے، یہاں بھی میرے ذہن میں ہے، کئی نشے پہ لگے ہوئے ہیں، رونا آتا ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا رہتا ہوں، بلکہ دعا کراتا بھی ہوں۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کئی بچیوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ آج کا یہ اکرام بھی میرے بیٹے ندیم نے کیا ہے، ارادہ کچھ اور کا تھا لیکن موقع ایسا بنا، اس نے کر دیا۔ تو یہ کوئی زکوٰۃ عشر صدقہ نہیں ہے، سارے ساتھی وصول کرنا۔ اور آخر میں یہ ہے، ادھر دیکھنا، سامنے بخاری ہے، میرا جو اپنا نظریہ ہے، آپ جتنے بیٹھے ہو نا مجھ سے اچھے ہو، پتہ ہے کیوں؟ میری ذمہ داریاں بہت ہیں، کہاں سے طالب علم آئی ہوئی ہیں، پڑھانا ہے، مدرسے کی ذمہ داری ہے، شاگردوں کی ذمہ داری ہے، آپ مجھ سے سارے بہتر ہیں۔ تو میں جب دعا کروں گا اس نظریے سے کہ یا اللہ مجھ سے بہتر بیٹھے، یہ آمین کہیں گے، سب کی دعا کو قبول فرمانا۔ اور یاد رکھنا، یہ کبھی خیال نہ کرنا، یا ایک میرے بھائی بیٹھے ہیں،
इनका भी जवान बेटा एक दफ़े एक हादसे में फौत हुआ था, उनके लिए बाबा सिंधी बैठे, 2 बेटे दुनिया से रुखसत हुई है। मेरा कुछ हादसा है, ज़हन में बातें आ जाती हैं। ये बाबा सदीक जो अजान देता था उस दिन हमने जनाजा पढ़ाया, उसके लिए भी कोई साथी न रहे जिसकी नीयत न हो। मेरी एक भाभी हाफिज असगर साहब की बेगम, वो दुनिया से रुखसत हुई। ये अल्लाह ज़हन में सारी चीज़ें डाल देते हैं। एक नौजवान दूर से बैठ के ऐसे देख रहा है, मुझे उसके वालिद का भी पता है, याद है, उसके वालिद का नाम दिलबर है, उसके लिए भी मैं नीयत करता हूँ। कोई रहे नहीं, आप भी नीयत कर लें कि जिंदों के लिए भी दुआ करनी है, और मुर्दों से दुआएं नहीं कराते, मुर्दों के लिए दुआएं करते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के मिज़ार पे लिखा हुआ है, या बुनय्या इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह। नसीहत करके गए थे, जिन्हें लोग पीरों के पीर कहते हैं, हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, 11वीं 12वीं उनके नाम के दिन। और या बुनय्या इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, मेरे बेटा जब मांगना तो अल्लाह से मांग। मैं दुआ करूंगा नदीम के लिए, इनके घर वाले, अपनी बहू के लिए, कि उन्हें अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए।